بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو فیس بک پر چند دوستوں سے ایک کیس کے متعلق ایک ڈیبیٹ پر ہے، جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق ہے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ ہے میری سب دوستوں سے کہ میری اس ویڈیو کا ٹاپک صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے۔ اگر کسی دوست نے کامنٹ کرنا ہو، کوئی جواب دینا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کچھ بھی کہنا ہو، تو برائے مہربانی 190 ملین پاؤنڈ تک ہی رہیے گا۔ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے متعلق، اور آپ اس میں سوال کر دیں 1947 کی کسی واقعے کا یا اس کے بعد کی کسی واقعے کا، تو پھر تو ڈریگ ہی ہو جائے گا کام۔ میری آج کی ویڈیو صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق ہے، تو جس بھائی کا کوئی سوال ہے، کوئی گالی نکالنی ہے، جو بھی کرنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق کرنی ہے۔ اچھا، تو اب جو ہماری اس وقت اس کیس کے متعلق ڈیبیٹ ہوئی تھی، سب سے پہلے میں ان دوستوں کی رائے رکھ دیتا ہوں کہ اس کیس کے متعلق ان کی کیا رائے ہے، اور اس پہ پھر میں اپنا جواب بھی دے دوں گا۔ پھر اینڈ پہ میں اپنی رائے رکھوں گا کہ یہ میری نظر میں یہ کیس کیا تھا۔ تو ایک دوست نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے متعلق یہ توجہ پیش کی، اور کئی سارے دوستوں نے یہی سوال کیا کہ کتنے کیس عمران خان پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو سزا کیوں نہیں دی جا رہے؟ تو میرا اس دوست کو یا ان سارے دوستوں کو یہی جواب ہے کہ کبھی بھی کوئی چور دوسرے چور کو سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ سزا دے گا تو اپنے پیر بھی اس نے کلاڑی مارنی ہے۔ آج تو وہ اس کو دے دے گا سزا، لیکن کل اس نے خود اسی میں گرنا ہے، اور خود ایک مثال تو بنا کے چلا جائے گا نا وہ، تو کل اس نے خود اس میں گرنا ہے اور خود اس کو سزا ہوگی۔ تو ایک چور کبھی بھی دوسرے چور کو سزا نہیں دے گا، وہ اس موقع کا انتظار کرے گا کہ دوسرا چور اس کے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ تو اب جس لیڈر کے بارے میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ لیڈر تو ماشاءاللہ اگر ان کا مطلب ہو تو ہاتھ ملانے میں وہ ایک منٹ دیر نہیں کرتے۔ شیخ رشید، MQM، یہ کاف لیگ، مولانا فضل الرحمان المعروف ڈیزل صاحب، یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں کہ جب مطلب ہوا تو انہوں نے ہاتھ ملایا ان سے۔ تو اب آج کی حکومت کبھی اگر اپوزیشن میں ہوئی اور ان کے مقاصد ایک ہوئے تو ذرا بھی دیر نہیں لگنی ہاتھ ملانے میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دوست نے یہ رائے دی کہ بھائی عمران خان کے اکاؤنٹ میں آج 1 روپیہ بھی نہیں گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو رقم آئی تھی پاکستان اس میں سے۔ تو اس دوست کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو حکومتی کاموں میں اگر کہیں پہ کرپشن ہوتی ہے، تو جس پیسے میں سے اگر کرپشن کرنی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اس پیسے میں سے کبھی پیسے نہیں نکالے جاتے۔ جس بندے کو وہ پیسہ دیا جا رہا تھا، چاہے وہ ٹھیکے کی شکل میں دیا جا رہا ہو، کسی کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہو، یا جس شکل میں بھی دیا جا رہا ہو، اس بندے سے اور ذریعوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ ذریعے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، زمین لی جا سکتی ہے، اس سے کوئی سونا لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ اس پیسے میں سے نہیں لیا جائے گا، کسی اور ذریعے سے اس سے پیسے لے لیے جائیں گے۔ تو سیم ویسے ہی آپ نے، میں مانتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کی رقم میں سے کچھ نہیں لیا، لیکن اس رقم سے جس بزنس مین کو فائدہ پہنچ رہا تھا، یعنی ملک ریاض صاحب، اس سے خان صاحب نے چاہے یونیورسٹی کے نام پہ، لیکن زمین لی۔ ان کی بیگم نے، بشرا بیگم صاحبہ نے، ملک ریاض کی بیٹی سے فرا گوگی کے ذریعے انگوٹھیاں وغیرہ لی۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم میں سے تو انہوں نے کچھ نہیں لیا، لیکن جس بندے کو فائدہ پہنچایا اس بندے سے وہی اور ذریعے سے پیسے، یعنی زمین لے لی اور انگوٹھیاں لے لی اور یہ چیزیں لے لی۔
اور اصل میں 190 بلین پاؤنڈ کیس میں یہ انگوٹھی لینا، یہ پلاٹ لینا، یہ تو بھاڑ میں جائیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اصل میں 3800 کروڑ روپے کا یعنی 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستانی اس وقت کے ریٹ کے حساب سے، اس وقت 200 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا جس وقت یہ پیسہ پاکستان لایا گیا، تو 3800 کروڑ روپے کا پاکستان کو چونا لگا ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ خود اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب اللہ جانے کہ وہ جان کے کرتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم خود اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ 3800 کروڑ روپے ہے جو کہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو لگے جرمانے میں جمع کرایا گیا۔ تو اب میں اس پہ اپنی رائے دیتا ہوں کہ کیسے یہ 3800 کروڑ روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، اپنی رائے دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے سب دوستوں سے کہ اگر آج کا وزیر اعظم شہباز شریف یہ کرے کہ ایک اسی ملک ریاض کو سپریم کورٹ کا جرمانہ، ابھی اس میں سے اس نے چند پیسے ادا کیے ہیں، چوتھا حصہ ادا کیا ہے، باقی ابھی اس نے ادا کرنے ہیں، جو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو جس طرح پہلے اس کے ایڈجسٹ ہو گئے آگے بھی ہو جائے۔ لیکن اگر شہباز شریف یہ کرے کہ ملک ریاض کا جو بقایا جرمانہ ہے اس کی پھر کہیں کسی باہر ملک میں کوئی پراپرٹیز پکڑی جائیں اور وہاں کی حکومت وہ پراپرٹیز بیچ کے وہ پیسہ پاکستان بھیج دے، اور شہباز شریف یہی کرے کہ کسی کاغذ پہ سیل لفافے میں کسی کاغذ اس پہ دستخط کرا لے پوری کابینہ سے، اور وہ پیسہ ملک ریاض کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے لگا ہوا جرمانہ ہے اس جرمانے کی مد میں ادا کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے یونیورسٹی، ہسپتال یا کسی بھی چیز کے لیے جو کہ اس نے فری میں چلانی ہو وہ اس کے لیے زمین لے لے۔ تو کیا لوگوں کو قبول ہوگا یہ کہ وہ ملک ریاض کو باہر سے لایا ہوا پیسہ دے دے اور اس کے بدلے اس سے کوئی پلاٹ لے کے کوئی اس پہ یونیورسٹی یا کچھ بھی بنا دے؟ اچھا، تو اب آتا ہوں میں مین پوائنٹ کی طرف کہ میری اس چیز کے بارے میں کیا رائے ہے۔ دو وہ ہیں، ایک ہے ملک ریاض اور سپریم کورٹ، اس میں دو پوائنٹ ہیں، ایک ہے ملک ریاض اور سپریم کورٹ کا آپس میں تنازع، اور ایک ہے ملک ریاض اور برطانیہ میں جو اس کی پراپرٹی پکڑی گئی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سپریم کورٹ اور ملک ریاض پہ بات کرتے ہیں کہ ملک ریاض سندھ میں بحریہ ٹاؤن کے لیے زمین خریدتا ہے، وہ زمین سرکاری بھی ہے، عام لوگوں سے خریدی ہوئی بھی ہے، اور قبضہ کی ہوئی زمین بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ یعنی گپلے کرتا ہے کہ سرکاری زمین جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ اس کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہے، عام لوگوں سے جو زمینیں قبضہ کرتا ہے۔ یہ کوئی بندہ کیس یا سپریم کورٹ، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا تھا یا کسی نے کیس کرایا ہے ملک ریاض پہ، لیکن کیس آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں کہ ملک ریاض نے یہ بے قاعدگیاں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، ان کی طرف سے ملک ریاض کو 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوتا ہے، 460 ارب پاکستانی روپے، جو کہ 46,000 کروڑ روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے کا جرمانہ ہوا ملک ریاض کو سپریم کورٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے 7 سال کی قسطوں میں جمع کرانا تھا سپریم کورٹ میں، اور جو سب سے مین بات ہے جو آخر تک آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ اس نے اپنی جیب سے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بحریہ ٹاؤن کے جو اکاؤنٹ ہیں ان میں سے اس نے ادا کرنی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو 46,000 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا ہے، جو کہ اس نے اپنی جیب میں سے ادا کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس چیز پہ کہ عمران خان صاحب کو کیا ایسا بندہ جس کو سپریم کورٹ سے 46,000 کروڑ روپے کا جرمانہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے زمین جو خریدی ہے، سرکاری زمین جو خریدی ہے یا قبضے جو کیے ہیں، اس میں اس نے بے قاعدگیاں کی ہیں اور اس کو 46,000 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا ہے، کیا اس سے عمران خان کو چاہے یونیورسٹی کے لیے ہی صحیح
کوئی پلاٹ لینا بنتا تھا عمران خان صاحب کا، یا اس کی بیگم کا، اس کی بیٹی سے انگوٹھیاں لینا بنتا تھا؟ یہیں سے ہی اگر کوئی صاف دل والا بندہ ہونا تو وہ کہے گا کہ یہیں پہ خان صاحب غلط تھے، کہ ان کو نہیں تھا بنتا ان کا ایسے بندے سے۔ اور ملک ریاض کے بارے میں خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے جو رائے تھی وہ بھی آپ نکال کے دیکھ لیں کہ کیا رائے تھی۔ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی ملک ریاض پہلے بندے کو کانا کرتا ہے اور پھر اسے کام نکلواتا ہے۔ تو اگر ملک ریاض نے عمران خان سے کوئی کام نکلوایا ہے تو اس کو بھی کانا تو کیا ہے نا، یہ پلاٹ دے کے اور انگوٹھیاں دے کے، ٹھیک ہے۔ تو 46,000 روپے کا جرمانہ، 46,000 کروڑ روپے کا جرمانہ سپریم کورٹ نے کیا ملک ریاض کو، جو اس نے اپنی جیب میں سے ادا کرنے۔ یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ 46,000 کروڑ کو آپ نے 40,000 کروڑ یاد نہ رکھیں، 3800 کروڑ روپے یاد رکھیں، اس کو 3800 سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ 3800 کروڑ روپے سمجھ لیں، کیونکہ جو برطانیہ سے آیا ہوا پیسہ ہے نا وہ 3800 کروڑ ہے، تو پھر اس کو جوڑنے میں ذرا آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں برطانیہ سے جو پیسہ آتا ہے، وہاں پہ ملک ریاض کا بیٹا نواز شریف کے بیٹے سے، جو میڈیا پہ چلا ہے کہ نواز شریف کے بیٹے سے کوئی پراپرٹی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پراپرٹی برطانیہ میں پکڑی جاتی ہے۔ اس کا ملک ریاض یا اس کا بیٹا کن پیسوں سے وہ پراپرٹی خریدی گئی ہے وہ سورس نہیں بتا سکتے، وہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو وہ یہ NCA ہے وہاں کا کوئی ادارہ، نیشنل کرائم ایجنسی، یہ وہ پیسے، یہ چیز وہ پکڑتی ہے، یہ پراپرٹی، اور وہ جب ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا تو وہ پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں، اور پھر پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ وہ پیسہ ہوتا ہے 190 ملین پاؤنڈ، 3800 کروڑ روپے پاکستانی اس وقت کے حساب سے۔ تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ایسے آپ کا پیسہ ہے ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پکڑا ہے، اور وہ ہم نے واپس پاکستان بھیجنا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کیسے بھیجیں۔ تو اب ملک ریاض بزنس مین، وہ کب چاہے گا کہ اس کا پیسہ پاکستانی خزانے میں جمع ہو جائے، تو وہ 5 بندے مینیج کرتا ہے۔ یہ 5 بندے کون ہیں؟ سب سے پہلے شہزاد اکبر، جو اس وقت نیب کا کوئی تھا سربراہ یا کچھ، دوسرا زلفی بخاری، تیسری فرح گوگی، چوتھی بشرا بیگم، 5واں عمران خان۔ ان 5 بندوں کو مینیج کرتا ہے۔ اب اس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح گوگی، ان کو بھی اس نے کچھ دیا ہوگا، پیسے کچھ دیے ہوں گے جس ذریعے سے بھی دیے ہیں، لیکن بشرا بی بی کو اس کی بیٹی کی طرف سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملتی ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ پلاٹ ملتا ہے یونیورسٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ عمران خان، شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیلڈ انویلپ میں ایک کوئی دستاویز رکھتے ہیں کابینہ کے سامنے، یہیں پہ، لیکن چلے اس پہ میں بات رکھتے ہیں، اس پہ دستخط کرا لیتے ہیں، اور وہ پیسہ آ کے پاکستان آ کے سپریم کورٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک میرا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ نہیں آیا، آیا ہے، بالکل آیا ہے، سپریم کورٹ کے کھاتے میں آج بھی پڑا ہے، لیکن یہیں پہ ایک ہیر پھیر کیا ہے انہوں نے کہ وہ پیسہ، وہ جو 3800 کروڑ روپیہ ہے، یعنی وہ جو 460 ارب 46,000 کروڑ روپیہ ملک ریاض کو جرمانہ ہوا ہے، اس جرمانے میں یہ 3800 کروڑ روپیہ وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس سیلڈ لفافے میں۔ اگر ایسے نہ کیا جاتا تو برطانیہ سے آیا ہوا 3800 کروڑ روپیہ اور جو ملک ریاض نے جرمانے کی شکل میں ادا کرنا تھا وہ 3800 کروڑ روپے، ویسے وہ زیادہ ہیں لیکن اس کو میں صرف یہ فگر کو برابر کرنے کے لیے 3800 کروڑ ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ 3800 کروڑ روپیہ یہ دونوں اگر جمع ہوتے پاکستان کے خزانے میں تو یہ 7600 کروڑ 7600 کروڑ روپے یہ بنتا ہے جو پاکستان کے خزانے میں یا سپریم کورٹ میں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آیا کتنا؟ 3800 کروڑ روپیہ۔ 3800 کروڑ دوسرا کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ یہ 5 بندے مینیج ہو گئے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پاکستان کو سپریم کورٹ کی طرف سے کیا گیا جرمانہ بھی ملتا اور یہ جو باہر سے 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا یہ بھی ملتا،
لیکن یہ 5 بندے مینیج ہونے کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ تو آ گیا سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے کھاتے میں، لیکن وہ جو 3800 کروڑ روپے کا سپریم کورٹ کی طرف سے جرمانہ ہوا ہے وہ نہیں ملا پاکستان کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک باہر سے آیا ہوا پیسہ تھا یہ اس کھاتے میں جمع کرا دیا گیا جو کہ نہیں تک کرانا۔ ملک ریاض جانے اس کی جرمانے جانے، حکومت یہ تو سمجھے کہ ملک ریاض پہ لگا ہوا جرمانہ پاکستانی گورنمنٹ نے ادا کیا ہے، اور اس کا ثبوت اب کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری کابینہ سے سیلڈ انویلپ پہ دستخط لیے گئے۔ اگر سیلڈ انویلپ نہ ہوتا تو پوری کابینہ یہ بات کہتی جو آج میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو جرمانہ ادا کیا ہے تو ملک ریاض اپنی جیب سے ادا کرے نا۔ یہ جو باہر سے پیسہ ہے یہ تو پاکستانی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، ہم کیوں یہ پیسہ ملک ریاض کی کو لگے جرمانے میں ادا کریں؟ پوری کابینہ یہ سوال اٹھاتی، لیکن اس سوال سے بچنے کے لیے سیلڈ انویلپ پہ ان سے دستخط لیے گئے اور پاکستان کو 3800 کروڑ کا چونا، اور اس کے بدلے ایک پلاٹ اور چند بوٹیاں۔ اب میں اس پہ آتا ہوں۔ 3800 کروڑ روپے باہر سے آئے ہوا ایک چور کو سپریم کورٹ سے ہوئے جرمانے میں دے دیا گیا۔ پاکستان کی جیلوں میں آج پتہ نہیں لاکھوں بندے یا ہزاروں بندے پڑے ہیں جن کو 10 15 ہزار 20 لاکھ یہ جرمانے ہیں اور وہ نہیں ادا کر سکتے اور وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اگر خان صاحب اتنی پاکستان پہ مہربان ہوتے تو یہ پیسہ اور کہیں نہیں تو یہ جو جیلوں میں لوگ جرمانوں کی وجہ سے سڑ رہے ہیں ان کی جرمانے ادا کر کے ان کو تو باہر لایا جا سکتا تھا۔ چلو یہ نہیں ہوا، میں اب کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں یا کوئی لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ 3800 کروڑ روپیہ 38 ارب روپیہ اس سے زیادہ نہ صحیح تو ایک ایسا ہسپتال بنایا جا سکتا تھا یا کوئی ایسی یونیورسٹی بنائی جا۔ اب یہ بہت رقم ہے لیکن میں ایک بھی تکیہ کر لیتا ہوں کہ اس سے کوئی ایک ہسپتال یا کوئی ایک یونیورسٹی بنا دی جاتی پاکستان کے لیے، لیکن اس میں کیا وہ تو گورنمنٹ کے نام سے بنتی تو اس میں عمران خان صاحب کا تو نام نہ آتا نا۔ تو کیا کیا گیا کہ ملک ریاض سے ایک پلاٹ بنا کے جی لالی پاپ دے دیا گیا پاکستانی قوم کو کہ جی یہاں پہ تو میں یونیورسٹی بنانے لگا ہوں القادر بھاڑ میں جائے وہ یونیورسٹی جو ملک ریاض سے پلاٹ لے کے بنے۔ یہ جو 3800 کروڑ روپیہ تھا اس سے نہیں بن سکتی تھی یونیورسٹی، اس سے نہیں بن سکتا تھا کوئی اسپتال، لیکن اس میں خان صاحب کا ٹرسٹ کا نام نہ ہوتا، خان صاحب کا نام نہ ہوتا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نام ہوتا۔ تو بس یہ فنڈا کھیلا گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ اگر کسی کو لگتا ہے میرے جیسا کوئی ان پڑھ ہو تو وہ تو پتہ نہیں کیا کہے گا، لیکن کافی سارے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کل پرسوں کامنٹ کیے تھے میری پوسٹ پہ، تو میری ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ذرا چیک کر لیں کہ جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے کہ ملک ریاض کو سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئے جرمانے میں یہ باہر سے لایا ہوا پیسہ ادا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ادا ہوتا تو وہ 3800 کروڑ ملک ریاض بھی دیتا اور یہ تو آئے ہی پڑے تھے پاکستان۔ ٹھیک ہے، 7600 کروڑ روپے پاکستان کے خزانے میں آتا، لیکن ابھی 3800 کروڑ روپے پڑا۔ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ اس حکومت میں کیا سٹیٹس ہے اس پیسے کا، کہ شاید وہ ملک ریاض سے ختم کر دیا گیا ہو، لیکن عمران خان کی حکومت نے وہ پیسہ ملک ریاض کے کھاتے میں جمع کرایا اور پاکستان کو 3800 کروڑ روپے کا نقصان دیا۔ اب یہ آپ نہ مانیں، لیکن کبھی آپ کے بچے آپ سے ضرور یہ سوال کریں گے انشاءاللہ کہ یہ چیزیں کیا آپ کو پتہ تھیں اور اس کے باوجود بھی آپ سپورٹ کرتے رہے عمران خان کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ووٹ نہ دو، وہ سوال تو اٹھاؤ کہ کل پھر ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ 30 سال بعد ہمارے بچے یہی رونا رو رہے ہیں جو آج ہم روتے ہیں کہ بھائی نواز شریف تو یہ کر گیا، شہباز شریف تو یہ کر گیا، تو کل ہمارے بچے یہی رائے عمران خان کے بارے میں نہ رکھیں۔ آج اگر ہم سوال کریں گے تو کل ملک ریاض جو آج باہر بیٹھ کے عمران خان کے گن گا رہا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ وہ
سچ میں عمران خان کا کوئی اس کو ضمیر اس کا جاگ گیا؟ کبھی بھی نہیں. اس پہ 460 ارب روپے کا جرمانہ ہے، جس میں سے 38 ارب ادا کیا ہے یہ جو باہر سے لا کے ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اس پہ جرمانہ ہے وہ سپریم کورٹ کا بھی ہے. تو وہ اس کو کوئی امید ہوگی کہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو یہ مینیج کر لوں گا میں جس طرح پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ وہ عمران خان کے گن گا رہا ہے. اور نہیں تو کم از کم اسی بات کا ہی خیال رکھیے گا کہ آئندہ اگر کبھی عمران خان کی حکومت آئے تو ان پیسوں کا جی دیکھیے گا کہ یہ 460 ارب روپیہ کیا ملک ریاض اپنی جیب سے ادا کرتا ہے، یا پھر ایسا ہی کوئی پلان بنا کے وہ ہمارا آپ کا پیسہ اپنے کھاتے میں کلیئر کرواتا ہے. شکریہ.